3 दिन جو بندہ سورت بقرہ کی یہ آخری 2 آیات کی تلاوت کرتا ہے، اس حدیث کے الفاظ بھی یہی ہیں کہ اس کے گھر سے شیاطین اور جنات بھاگ جاتے ہیں۔ گویا سورت بقرہ کے اندر پورے کا پورا توڑ موجود ہے، جادو کا، جنات کا، انسان کو وہم ہے نا، وسوسہ ہے، بدش ہے، رزق کی کمی ہے۔ سورت بقرہ کی تلاوت گھر میں لگائے نہیں لگا سکتا، یہ آخری 2 آیتیں یاد کرے، کیونکہ نبی کریم نے ان کی اضافی فضیلتیں بھی بتائی ہیں کہ اس کے اندر جو مانگا جاتا ہے نبی کریم نے کہا وہ اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ آگے چلیے، قرآن پاک میں سورت کہف ہے، آپ نے اور میں نے اپنا یہ معمول بنانا ہے کہ جب بھی جمعہ آئے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ سورت کہف ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے کے مابین جتنے دن ہیں ان کو نور اور روشنی سے بھر دیتی ہے، کس کے لیے؟ جو اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اور پھر پہلی 10 آیات جو یاد کر لیتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اتنا بڑا یہ فتنہ ہے جس سے ہر نبی نے پناہ مانگی ہے۔ آپ یہ دیکھیے، ایک چھوٹا سا وائرس، ایک چھوٹا سا کرونا کتنا بڑا فتنہ بن گیا ہے۔ WHO کے پوری دنیا غلام بن گئی ہے۔ دجال اتنا بڑا فتنہ ہوگا، وہ تو شعبدہ بازی کرتے ہوئے کہے گا اگر میں یہ تمہارے آباء و اجداد قبروں سے نکال دوں، زندہ کر دوں، مان لو گے مجھے رب؟ لوگ کہیں گے پھر تو واقعی رب ہوگا، اور وہ شعبدہ بازی سے اپنے ہرکاروں اور شیاطین کی مدد سے اپنے شیاطین کو ان کے والدین کی شکل دے کے قبروں سے زندہ کھڑا کر دے گا۔ اتنا بڑا فتنہ ہوگا، اور وہی شخص اس کے فتنے سے بچے گا جو سورت کہف کی پہلی 10 آیات پڑھ حفظ کر لے گا نا۔ دجال آ بھی جائے اس کو صاف پتہ لگ جائے گا کہ یہ دجال ہے، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ تو آپ سب اس کی یاد کی کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اور جہاں تک تعلق ہے سورت یاسین کا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سورت یاسین کی کوئی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے، ضعیف حدیث ہے، لیکن ایک صحیح سند کے ساتھ سنن دارمی میں عبداللہ ابن عباس کا ذاتی فتویٰ موجود ہے۔ اور جب کوئی صحابی کسی ثواب کے بارے میں ذاتی فتویٰ دینا، وہ حکماً مرفوع ہوتا ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب ہوتا ہے صحابی اپنی طرف سے کسی صورت کی فضیلت اور منقبت بیان نہیں کرتا، اس نے لا محالہ یقینی طور پہ رسول اللہ سے سنی ہوتی ہے، بس وہ اس بات کو رسول اللہ سے منسوب نہیں کر رہا، وہ خود بیان کرنا شروع ہو گیا۔ اس کو جس بھی وجہ سے، اس نے کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ کی طرف منسوب نہیں کی، یہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن جب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سورت یاسین صبح پڑھنے والا شام تک اس کی برکات اور اللہ کی برکتوں میں گھر جاتا ہے، اور شام کو پڑھنے والا صبح تک اللہ کی برکتوں میں آ جاتا ہے، تو یہ حدیث، یہ روایت حکماً مرفوع ہو جاتی ہے۔ صحابہ اپنی طرف سے کسی عمل کا فضیلت اور اجر و ثواب نہیں بیان کرتے۔ اسی طرح بعض محدثین نے بیماریوں کے حوالے سے لوگ سوال کرتے ہیں، جو ڈپریشن ہے، جو انگزائٹی ہے، جس بندے کو نیند نہیں آتی، جو بندہ ساری رات بے چین رہتا ہے، اسلاف نے یہ بات بتلائی ہے، اس کے لیے بہترین سورت نبا ہے۔ اما یتساءلون، یہ سورت پڑھے، اس سورت کو پڑھنا شروع کرے، اگر نیند نہیں آ رہی، نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے۔ سورتوں کے اور بہت فضائل ہیں، میں مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور سورت رحمان کے حوالے سے یہ تجربہ، جتنے مودی امراض ہیں اس کے اوپر سورت رحمان کا دم کیا جائے، یا بندہ تلاوت کرنا شروع کرے یا سننا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتا ہے۔ اور جو چاروں کل ہیں نا آخری، ان میں سے کل یا ایھا الکافرون اکیلے کی فضیلت کیا ہے؟ ایک مرتبہ پڑھنا، جس طرح قل هو اللہ 3 دفعہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ہے، قل یا ایھا الکافرون 4 مرتبہ پڑھنے سے انسان کو پورے قرآن کا ثواب مل جاتا۔ قل هو اللہ پڑھیے 3 دفعہ، بلکہ 10 مرتبہ پڑھیے، جنت میں محل بھی بنے گا، 3 سے اوپر قرآن پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ قل یا ایھا الکافرون 4 مرتبہ پڑھیے۔ یہ رمضان کی راتیں، ان کو ضائع مت کیجئے، یہ آخری عشرہ ہے، یہ فضائل ہیں، یہ ثواب کمانے کا سیزن ہے۔ بے شک قرآن کتاب ہدایت ہے، روشن ہدایت کے لیے، دستور کے لیے، آئین کے لیے، نظام کے لیے، نفاذ کے لیے، لیکن اس سے ثواب بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 4 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیے، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیے، اس کے بعد جو آخری معوذتین جن کو کہتے ہیں قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، یہ بڑے مجرب ہیں۔ پھر وہی بات
جو بندہ جادو میں ہے، جنات میں ہے، کسی بھی قسم کے ان وسوسوں، وہم و شیطانی کسی بھی قسم کے وسوسے کے اندر پھنس جاتا ہے، یا اس کے بعد لوگوں نے یہ بھی بات اس بارے میں تجربہ بتلایا ہے کہ جن لوگوں کو شیطانی خیالات زیادہ آتے ہوں، یعنی جو راہ ہدایت سے خود محسوس کرتے ہوں کہ ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں پھر ہمارے اندر گناہ کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، وہ کیا کیا کریں؟ وہ یہ دونوں کل کثرت سے پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی عبادت میں ایسی لذت پیدا کرے گا کہ وہ گناہوں سے دور ہو جائیں گے۔ تو ہمیں یہ کل پڑھنے چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اترے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علاج ان دونوں کلوں کو پڑھ کے کیا تھا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے